سورۃ المطففین مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 83 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ایک روایت کے مطابق 86 ہے۔ اس میں 36 آیات یعنی 36 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ مطففین ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو کہتے ہیں، وہ کہ یہاں پر ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا ذکر ہے، مگر ہر وہ شخص جو کاروبار کے معاملات میں جھوٹ، فراڈ، دھوکہ بازی، وعدہ خلافی اور دیگر جن غلط باتوں میں، خیانت میں وہ مبتلا ہے، اسے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ چاہے وہ ملاوٹ کرتا ہو، چاہے دودھ میں پانی ملاتا ہو، چاہے نقلی مال کو اصلی مال کہہ کر وہ بیچتا ہو، چاہے وہ پاکستانی مال کو وہ باہر کا کہہ کر بیچے، چاہے وہ جھوٹا لیبل لگائے یا زبان سے جھوٹ بولے، چاہے وہ عیب کو چھپا کر بیچے، یعنی جو بھی مالی خیانت پائی جاتی ہے، خرید و فروخت میں جو حرام ذرائع ہیں، ان لوگوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرام کمائی سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ ویل کے ایک معنی ہے خرابی ہے، بربادی ہے، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ ویل جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں سے ناپ لیں، یعنی مال خریدیں تو پورا ناپ لیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ خود ناپ تول کر کوئی چیز دیں تو اس کے وزن میں کمی کریں۔ جیسے ہماری عادت ہے کہ جب ہم خریدنے جاتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم دکان پر بیٹھ کر یا اپنی فیکٹری پر بیٹھ کر یا اپنے کاروباری مراکز پر بیٹھ کر کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتے؟ تو خود دھوکے سے بچنے کی کوشش کرنا اور دوسروں کو دھوکہ دینا کس قدر خود غرضی کی بات ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں گمان نہیں، کیا انہیں فکر نہیں کہ یہ لوگ بے شک کل بروز قیامت اٹھائے جائیں گے؟ انہیں اللہ کے حضور حاضر ہونے کا خوف نہیں؟ لیوم عظیم، اس دن اٹھائے جائیں گے جو دن بڑا عظیم دن ہے۔ یوم، اس دن یقوم الناس لرب العالمین، اس دن لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ کلا، ہاں ہاں، انا، بے شک، کتاب الفجاری، گناہ گاروں کا نامہ اعمال، لفی سجین، ضرور سجین میں ہے، زمین کا سب سے نچلا طبقہ۔ مراد یہ ہے کہ ان کی روحیں مرنے کے بعد اس مقام پر قید کی جائیں گی ان کے نامہ اعمال کی وجہ سے۔ وما ادراک ما سجین، اور تو نے کیا جانا کہ سجین کیا ہے؟ ساتوں زمین تلے گناہ گاروں کی روحوں کو قید کرنے کا جو مقام ہے اسے اسلامی اصطلاح میں سجین کہتے ہیں۔ کتاب مرقوم، یہ تو لکھا ہوا نامہ اعمال ہے جس کی وجہ سے وہ اس مقام پر ان کی روحیں قید کی جائیں گی، اور جب تک قیامت واقع نہ ہو انہیں وہاں سزا دی جائے گی، اور پھر جب قیامت واقع ہوگی تو ایسے لوگ جن کی روحیں سجین میں ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آج قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے، ویل ہے۔ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، یہ وہ لوگ ہیں جو فیصلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، فیصلے کے دن کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، صرف وہی جھٹلائے گا جو معتد ہو، حد سے بڑھنے والا ہو، سرکشی کرنے والا ہو، اثیم جو گناہگار ہو۔ تو حد سے بڑھنے والا سرکش گناہگار ہی فیصلے کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ جھٹلانے کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ کافر ہو، اور ایک معنی جھٹلانے کے یہ بھی ہیں کہ گناہ کرنا اور پرواہ نہ کرنا قیامت کی۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ایمان برباد کر دیا جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ تجھے قیامت کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو وہ کہتا یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اب جو مسلمان ہیں ان کی یہ جرت تو نہیں ہو سکتی کہ وہ قرآن پاک کو پچھلے لوگوں کی کہانیاں کہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی گناہگار کو جہنم کی سزا کا ذکر سنائیں، کسی گناہگار کو جنت کی باتیں کریں، تو یہ کہتے ہیں یہ مولویوں کے قصے ہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، ہمیں جنت اور جہنم کا ذکر نہ کرو۔ تو قرآن و حدیث کی باتوں کو اس طرح مذاق میں اڑا دینا، کیا جس مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو وہ ایسا کہہ سکتا ہے؟ قرآن پاک سننے کے بعد بھی اگر کسی کا دل وہ لرزتا نہیں تو وہ سوچے اس کی وجہ کیا ہے۔ کلا بل، ہرگز نہیں، یہ پرانے لوگوں کے صرف قصے نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بلکہ غان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ جو گناہ کرتے تھے ان گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ رانا کے معنی زنگ، ان کے دلوں پر زنگ ہے، ان کے دل زنگ آلود ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ توبہ نہ کرے پھر دوبارہ گناہ کر لے تو وہ سیاہی بڑھتی ہے، پھر توبہ نہ کرے پھر گناہ کر لے، یعنی بغیر توبہ کیے مسلسل گناہ کرتا رہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا پورا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ اور یہ فرما کر آپ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، غان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی برائیوں کی وجہ سے جو گناہ انہوں نے کیے اس کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے۔ کلا، یقیناً، انہم، بے شک یہ کافر، او ربہم یومئذ لمحجوبون، اپنے رب کے دیدار سے اس دن کافر محروم رہیں گے۔ محجوبون کے معنی ہوتے ہیں حجاب کے اندر ہونا، اس دن یہ کافر اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے، یعنی کل بروز قیامت کافروں کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ جب کافروں کی مذمت کی جا رہی ہے کہ انہیں اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا تو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے کل بروز قیامت انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ثم پھر انہم لصال الجحیم، بے شک یہ کافر ضرور جہنم میں جائیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں انہیں جانا ہے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ وہ عذاب ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کلا، یقیناً،
ان کتاب الابرار، بے شک نیکوکاروں کا نامہ اعمال، لفی علیین، علیین میں ہے۔ جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال بلند کیے جاتے ہیں، اور ان کے نامہ اعمال کو علیین میں مقام دیا جاتا ہے۔ علیین ساتوں آسمان سے بلند اور عرش کے نیچے ایک مقام ہے جہاں پر مرنے کے بعد نیک روحیں جمع کی جاتی ہیں۔ وما ادراک، اور تو نے کیا جانا، ما علیون، کہ علیین کیا ہے، کتاب مرقوم،